اور انہوں نے بزرگ بابوں کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کوئی بابا کیا کر سکتا ہے؟ اب بارش نہیں ہو رہی تو کوئی برسا کے بتائے, اللہ ہی کر سکتا ہے. انسان تو زیادہ تر دعا کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی کسی انسان کی سن لے, کسی ایک پیاسی چڑیا جو اوپر رخ کر کے اللہ کی طرف دعا کر رہی ہو اپنی زبان میں, اس کی سن لے. اور جب اس نے نہیں سننی, سارے بزرگ جو مرضی کر لیں, بارش نہیں ہونی. اب اتنی گفتگو, بس یہ چند جملے سننے تھے. اویس رضا قادری صاحب نے جو ادبی گالیاں ہو سکتی تھی, نجدی, وہابی, گستاخ, شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اویس رضا قادری کی حقیقت, اور اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے. دیکھتے ہیں کہ اویس رضا قادری صاحب نے گالیاں بھی دی ہیں کسی کو, تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ بات پوری کلیئر ہو سکے کہ کیا وجہ ہے, کس لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. الحاج اویس رضا قادری صاحب چونکہ دعوت اسلامی سے منسلک رہے ہیں, ویسے ان کی بیعت کہیں اور تھی, لیکن بعد میں شاید ان کے بزرگ فوت ہو گئے یا کوئی اور ریزن ہوئی تو یہ مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. یہ لیٹ 80s کی میں بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی بنی 1981 میں. تو شروع میں تو یوسف میمن صاحب جو ہے وہ ایک مشہور نعت خواں تھے, وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نعتیں پڑھا کرتے تھے. پھر حاجی مشتاق صاحب آئے, یہ دونوں فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے. اور پھر جب اویس رضا قادری صاحب بھی شامل ہوئے تو انہوں نے ایک نعت کا رخ ہی بدل دیا. لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کی نعتیں سننا شروع ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ میرا جو تعارف ہوا اویس رضا قادری صاحب سے 1994 میں, جب میں FSC میں پڑھتا تھا. اس وقت نئی ان کی وہ نعت آئی تھی, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اس نعت کی وجہ سے انہیں فیم ملا. اس کے علاوہ بھی ان کی مختلف نعتیں آئی اور بڑا شوق تھا ان سے ملاقات کا. 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو یہ اس وقت لاہور آئے, کیونکہ مولانا الیاس قادری باپا جانی وہ حج پہ جا رہے تھے. پہلی دفعہ لاہور ایئرپورٹ سے, پہلے تو وہ کراچی سے جایا کرتے تھے, لاہور ایئرپورٹ سے وہ جا رہے تھے, تو یہ بھی ان کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے. انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی محفل بھی ہوئی, اس میں نعت پڑھی, وہ نعت بھی میں نے سنی کیونکہ مجھے لائیو دیکھنے کا ان کو شوق تھا. تو وہ پہلا موقع تھا میں نے انہیں لائیو دیکھا تھا. اس وقت ظاہر ہے بالکل ینگ تھے یہ, اس وقت بمشکل ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 26-27 سال تھی, اور اپنی پیک کے اوپر تھے. پھر جب یہ میڈیا کا دور آیا, کیو ٹی وی لانچ ہوا اور اس کے بعد یوٹیوب کا بوم آیا, پھر ٹی وی چینلز آ گئے, جیو والوں نے بھی ریکارڈنگ کی ان کے ساتھ, ARY والوں نے بھی, تو پھر تو ظاہر ہے ٹیلنٹ تو پہلے ہی موجود تھا, سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. 2004 میں ہمارے جیلم شہر میں ایک محفل نعت ہوئی. وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے چند چاہنے والے تھے جو ہر سال محفل نعت کروایا کرتے تھے. یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جیلم کا اسٹیڈیم. بہت بڑی محفل نعت ہوتی تھی, ہزاروں لوگ اس میں ہوتے تھے, اور درجنوں عمرے کے ٹکٹ بھی. یہ میں آپ کو آج سے آلموسٹ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو محافل ہوا کرتی تھی انہی میں سے 2004 میں جو محفل ہوئی نا, اس میں اویس رضا قادری صاحب کو بھی بلایا گیا. بعد میں خیر وہ محفل ہونا بند ہو گئی, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے پیر نصیر الدین صاحب کو بلا لیا اس محفل کے اندر, انہوں نے آگے یہاں توحید بیان کر دی. یہاں تو ساروں کے اوسان خطا ہو گئے, اور بڑی آپ کہہ لیں کہ اوپنلی انہوں نے توحید کو بیان کیا, اور انہوں نے بزرگ بابوں کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کوئی بابا کیا کر سکتا ہے؟ اب بارش نہیں ہو رہی تو کوئی برسا کے بتائے,
اللہ ہی کر سکتا ہے. انسان تو زیادہ زیادہ دعا کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی کسی انسان کی سن لے, کسی ایک پیاسی چڑیا جو اوپر رخ کر کے اللہ کی طرف دعا کر رہی ہو اپنی زبان میں, اس کی سن لے. اور جب اس نے نہیں سننی, سارے بزرگ جو مرضی کر لیں, بارش نہیں ہونی. اب اتنی گفتگو سخت قسم کی بریلوی مکتب کے پلیٹ فارم سے ہونا, ایک محفل نعت کے اندر جس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوں اور بڑے بڑے نعت خان موجود ہوں, تو محفل کروانے والے جو خود پیر نصیر الدین صاحب کے معتقد تھے, ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا. پیر صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, ان کی پرسنالٹی بہت بڑی تھی, لیکن انہوں نے محفل ختم کر دی. پھر ان کا جی گل ود گئی ہے. اور میں نے بھی پہلی دفعہ جب ان کی تقریر سنی نا, تو میں بھی ایک دفعہ ہل گیا, کیونکہ ہم بھی کٹر قسم کے بریلوی تھے. ہم نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ توحید تو اس چیز کا نام ہے کہ کوئی بزرگ بابا, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر دھونس کے ساتھ اللہ سے کوئی چیز نہیں کروا سکتا, دعا ہی کر سکتا ہے. پھر ایک اتنی بڑی پرسنالٹی پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ, جو میرے 5 استادوں میں سے ایک ہے. میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں, اپنی لائف سٹوریز میں بھی بتایا. ان سے اتنی رکت انگیز گفتگو سننا میرے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا. اور کتنے مہینوں تک ہمارے جیلم میں, چوکوں میں, چوراہوں میں پیر نصیر الدین صاحب کی تقریر ڈسکس ہوتی رہی. اس وقت یوٹیوب تو اپنے اس بوم میں نہیں تھا. یوٹیوب کا بوم تو 2010 کے بعد آنا شروع ہوا ہے. یہ اس سے بھی 6-7 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. بس لوگ یہ کہتے تھے جی ہاں جی میں بھی سنے ہیں جی وہ پیر صاحب نے تے کیا ہے. خیر, انہی محافل میں سے ایک محفل میں 2004 کے اندر اویس رضا قادری صاحب جیلم تشریف لائے. انہوں نے نعت پڑھی, اور وہ محفل نعت آلموسٹ فجر کے قریب ہی ختم ہوا کرتی تھی. ہمارے جیسے چند ایک لوگ تھے جو مسجد کی طرف جاتے تھے, باقی لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے, کیونکہ بخشش تو کروا لیتے تھے وہ اپنی. تو ہمیں معلوم چلا کہ اویس رضا قادری صاحب محفل کے بعد آج ایک دن کے لیے جیلم میں ہی ہیں, اور جس شخصیت کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. وہ فوج میں ایک کرنل صاحب تھے, اور میرے والد صاحب کی جو کہ ٹرانسفر کینٹ ایریا میں تھی, اس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ ان کا ہو گیا. تو ابو نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اویس رضا قادری صاحب اگر برا نہ منائے تو میں ان کو لنچ کروانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرزا صاحب رکھیں لنچ, کوئی مسئلہ نہیں, میں ان سے کہوں گا تو وہ لنچ آپ کے پاس کریں گے. ناشتہ انہوں نے ان کے پاس کیا, لنچ کے لیے وہ ہمارے گھر آئے. مجھے آج بھی یاد ہے 2004 میں. تو جو حسب ضرورت تھا ہم نے ان کے سامنے پیش کیا. مجھے مینیو بھی یاد ہے, لیکن میں کیمرے میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ پھر مینیو کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں. یعنی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے میرے لیے کہ اتنا بڑا نعت خان ہمارے گھر میں آیا. پھر ان سے ہم نے دعا بھی کروائی, دادی ماں سے بھی ملاقات کروائی, اور وہیں گفتگو کے دوران میرے والد صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نعت خوانی کا تو اچھا ایک شغف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, لیکن قرات کے حوالے سے یہاں کے جو قرا حضرات ہیں وہ ایز سچ اتنی اچھی قرات نہیں کرتے جس طرح ہم عرب کے قاریوں کو سنتے ہیں. چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ حج بھی کر چکے تھے 1994 میں. اس کے بعد کئی دفعہ وہ عمرے کے لیے بھی گئے, مسجد نبوی میں اعتکاف بھی کیا. تو بس یہ چند جملے سننے تھے. اویس رضا قادری صاحب نے جو ادبی گالیاں ہو سکتی تھی نا علماء عرب کے لیے, امام کعبہ کے لیے, مسجد نبوی کے امام کے لیے, نجدی, وہابی, گستاخ شروع ہو گئے. انہوں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں کہیں لنچ پہ آیا ہوں, پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی کسی بندے سے, اور وہ بندہ یعنی اپنے بھول پن میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جبکہ وہ کٹر بریلوی ہے. اس کے باوجود انہوں نے بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھا, اور
مجھے ان کے وہ جملے ابھی تک یاد ہیں. مجھے تو وہ جملے برے نہیں لگے کیونکہ ان سے بڑا میں بریلوی تھا. میں نے تو بڑا انجوائے کیا. میں نے کہا واقعی نجدی خبیث وابی ہے. اچھا, میرے والد صاحب کو برے لگے, لیکن وہ بھی کوئی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, صرف قرات کی تعریف کر رہے تھے. جس طرح اگر ہم چاہت فتح علی کو سنتے ہیں تو محظوظ ہونے کے لیے سنتے ہیں. یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پہ بات کی. راحت فتح علی خان, تو اس کی اگر ہم آواز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے گانوں کے ساتھ یا اس کے عقائد کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اللہ نے آواز دی ہے. تو یہ ان کا جو ہارڈ لائنر ہونا ہے نا, میں آپ کو 2004 کا بتا رہا ہوں, اور آج ہے 2024, یعنی 20 سال پہلے جو علماء عرب کو مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قاری حضرات کو کچھ نہ سمجھتے ہوں اور گستاخ ڈکلیئر کریں, اور ان کے اس فن کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں, ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے جیسا جب فتنہ عربی والا لانچ ہوا ہے تو وہ اپنے فرقے کو ریسکیو کرنے کے لیے یقیناً باہر نکلیں گے. اور انہوں نے چند ایک جملے بولے, اور مجھے ان جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میری مثال اس سرجن کی سی ہے, آرتھوپیڈک, کہ جس کے سامنے جب کوئی شخص لایا جائے جس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہو, اور سرجن کو یہ پتا ہے کہ جب میں اس کو یوں سیدھا کر کے بینڈیج کروں گا تو ایک دفعہ اس کی چیخ نکلے گی, یا کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے اور میں یہ شولڈر چڑھاؤں گا تو ایک دفعہ تو چیخ نکلے گی, لیکن پھر اس کو مکمل آرام ہو جائے گا. تو وہ جو چیخیں نکال رہا ہوتا ہے سامنے مریض, اس کے چیخ نکالنے کی وجہ سے ڈاکٹر کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے نارمل چیز ہوتی ہے, وہ برداشت کرتا ہے. تو میں بھی ان کے علماء کی, بزرگوں کی گالیاں, چیخیں اور اون گال جڑی نات خانہ تک پہنچ گئی ہے, یہ مطلب ہے ان تو صلح کر لینی چاہیے, کیونکہ گل نات خانہ تک پہنچ گئی ہے. وہ ہٹلر والا جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا لطیفہ, وہ یاد کر لینا آپ نے. تو اویس رضا قادری صاحب نے میرے بارے میں جو ورڈکٹ دی, جو الفاظ استعمال کیے, وہ چند ایک جملے انہوں نے بولے ہیں, لیکن میں ان کو بنیاد بنا کے ایک تو ریبٹل کروں گا, اور اس کی بنیاد پہ میں یہ مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھوں گا. کیونکہ علماء ہوں, نعت خوان حضرات ہوں, فرقے کے جو ڈومیننٹ لوگ ہوں, ان کا تبدیل ہونا مشکل ہے, کیونکہ ان کی روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. پھر پوری زندگی ایک انہوں نے اسکول آف تھاٹ میں گزاری ہوتی ہے, دماغ بالکل بند کیا ہوتا ہے, وہ کھولنا مشکل ہے. لیکن جو ینگ جنریشن ہے, جو عام عوام ہے, وہ یقیناً بات سنتی ہے الحمدللہ, اور اسے ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تو کوئی مسجد نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی چندہ بک نہیں, اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہمارا تعارف ان کی عوام ان کے منہ سے نیگیٹو سن کے, ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے بڑی تو کوئی کامیابی نہیں الحمدللہ. واقعی انہوں نے بولا ہے کہ یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیونکہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں, ان کی ایک نعت خوانی ہے, ان کی ایک عوام کے مقبولیت ہوتی ہے, ان کو بدلنا بہت ہی مشکل ہے. جو نئے لوگ ہیں, نئے چہرے ہیں, وہ باتوں کو سمجھے, قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں. نہ انجینئر صاحب کی نہیں کوئی مسجد ہے, نہ ہی چندہ بک ہے, کچھ بھی نہیں انہوں نے. واقعی ہمیں بھی نظر آتا ہے, اور حدیث پڑھ کر وہ بیان کرتے ہیں, قرآن پڑھ کر بیان کرتے ہیں, اور کتابوں کا حوالہ بھی ان کا دیتے ہیں. انہی کی کتابیں ہوتی ہیں اور انہی کے حوالے ہوتے ہیں, لکھنے والے بھی یہی ہوتے ہیں. زبان صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہوتی ہیں, اور وہ پھر گستاخ بن جاتے ہیں. یعنی کہ کتابیں بھی ان کی, حوالہ بھی ان کے عالم دینوں کا, اور لکھنے والے بھی یہی, اور زبان انجینئر صاحب کی, اور پھر بھی وہ گستاخ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے, انجینئر صاحب کو ہی گستاخ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.